میرے انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، آج دن بھی بابرکت، جگہ بھی بابرکت، اور جن اللہ والے کے پڑوس میں ہم بیٹھے ہیں ان کا اللہ سے ایسا تعلق کہ ان کے جانے کے بعد آج بھی اللہ کے انوارات کی بارش ہو رہی ہے۔ جو طلب کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ لگا جائے گا۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب کو، حضرت مولانا محمد مکی صاحب کو، کہ انہوں نے اس پودے کو پانی لگایا۔ اللہ کرے حضرت کا یہ پودا قیامت تک سرسبز و شاداب رہے۔ آمین۔ میرے دوستو، اللہ والوں کی خانقاہوں پر جب انسان آتا ہے وہ ایک مقصد لے کے آتا ہے۔ یہاں اہل قال نہیں ہوتے بلکہ اہل حال لوگ ہوتے ہیں۔ قال کا مقام اپنا ہے، قال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کا تعلق حال سے ہوتا ہے۔ میں اس اللہ والے کی بات سے اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ کسی اللہ والے نے پوچھا، کسی اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ 200 درہم اگر کسی کے پاس ہوں اور سال گزر جائے تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ میں شریعت کا مسئلہ بتاؤں یا طریقت کا مسئلہ بتاؤں یا عشق کا مسئلہ بتاؤں؟ سبحان اللہ۔ شریعت کا مسئلہ بتاؤں یا طریقت کا مسئلہ بتاؤں یا عشق کا مسئلہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت تینوں مسئلے بیان فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ 200 درہم پر اگر سال گزر جائے اس پر 5 روپے اللہ کے راستے میں دے دو، 195 اپنے پاس رکھ لو، مال کی میل نکل جائے گی، اللہ تمہارے اوپر راضی ہو جائے گی۔ یہ ہے شریعت کا مسئلہ۔ طریقت کا مسئلہ یہ ہے جن کا اللہ والوں سے تعلق جو حال کے راستے پر گامزن ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 195 اس اللہ کے لیے دے دو، 5 روپے اپنے پاس رکھ دو۔ یہ طریقت کا مسئلہ ہے۔ اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ 200 اللہ کے راستے میں دے دو، بلکہ جہاں مال دیا وہاں اگر جان کی ضرورت ہو تو اپنے آپ کو بھی پیش کرنا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو میں نے سمجھ لیا کہ شریعت کا مسئلہ واضح ہے، طریقت کا بھی کچھ سمجھ آتا ہے، اس کا مسئلہ آپ کہاں سے لے آئے؟ انہوں نے کہا سلسلہ نقشبند کے بانی ایک تھے صادق امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ان کے عاشق صادق تھے صدیق اکبر سلسلہ نقشبند کے بانی میں، انہی سے یہ سبق لے گیا ہے۔ یہ عشاق کا مقام ہے۔ اگر ہم نے اس راستے پر گامزن ہونا ہے تو پھر ہمیں وہی طریقہ اپنانا ہوگا کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہ اس مقام تک پہنچنا تو ناممکن کیا بلکہ اس کی نسبت ہی نہیں، لیکن کم از کم اگر اس راستے پر چل پڑے، بے شک آہستہ سپیڈ ہوگی لیکن اپنی منزل تک کبھی نہ کبھی ضرور پہنچے گی۔ اللہ والوں نے جو محنت فرمائی، ہم نے دیکھا کہ جن پر اللہ والوں کی نظر پڑی، بعض لوگ بولتے ہیں
اپنی توجہ اس میں مرکوز کرتے ہیں۔ بعض اللہ والوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ حضرت باقی بلا سب کے رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلہ نقشبند کے سرخیر تھے۔ وہ اللہ اکبر کبیرہ، کسی نے کہا کہ حضرت میں دور دراز سے آیا ہوں، آپ کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ حضرت نے فرمایا جو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے بولنے سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بعض اللہ والوں کی توجہ بولنے میں، بعض اللہ والوں کی توجہ نظم میں، بعض اللہ والوں کی توجہ نثر کے اندر، بعض اللہ والوں کی توجہ خاموشی کے اندر، جو طلب صادق لے کے آتا ہے اللہ اس کو دباتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت خواجہ محمد عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ جو بندہ اللہ والوں کی خدمت میں آتا ہے اگر طلب صادق کے ساتھ آیا ہے تو فائدہ اٹھا جاتا ہے۔ حضرت پھر ایک مثال دیتے تھے کہ جو بندہ پیالہ اپنا خالی لے کے آئے گا وہ بھر کے لے جائے گا، جو بھرا ہوا تصور کر کے آئے گا وہ خالی جائے گا۔ حضرت ایک مثال فرماتے کہ اگر ٹیوب ویل چل رہی ہو، پانی بے تحاشا نکل رہا ہو، اس کے آگے اوندا کٹورا رکھ دیں، اوندا پیالہ رکھ دیں، وہ 10 گھنٹے 20 گھنٹے چلتا رہے ٹیوب ویل پھر بھی پیالہ بھرے گا نہیں، جب اٹھائیں گے خالی ہوگا۔ اور اگر ایک ایک قطرہ گرتا رہے، پیالہ خالی ہو اور سامنے رکھا ہو، ایک ایک قطرہ اس پیالے کو بھر دے گا۔ یہ حضرت فرماتے تھے کہ اگر ہم اس تصور کے ساتھ آئیں گے کہ اللہ والوں کی خانقاہ پر آئے ہیں اور طلب صادق لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ اپنے پیالے بھر کے دے دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا بولنا سننا قبول فرمائے۔ تو میرے دوستو، یہ ان اللہ والوں کی خانقاہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی، اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی سب اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ یہ ان عاشقوں کا راستہ ہے۔ اگر اس راستے پر ہم گامزن ہوں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم قیامت کے دن بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو جن کے ساتھ جیسے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اکابرین کے ساتھ دنیا میں بھی تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں حشر بھی انہی کے ساتھ فرمائے۔ تو میرے دوستو، میں نے قرآن پاک سے ایک آیت تلاوت کی جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ کثرت کے ساتھ مفسرین نے بڑی عجیب اس کی تشریح بیان فرمائی۔ فرمایا کہ کثرت کا معنی ہوتا ہے کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے کے اندر اگر 1 کلو وزن رکھ دیا گیا، دوسرے پلڑے کے اندر بھی 1 کلو وزن رکھ دیا گیا، وہ برابر ہو جائے گی۔ یا 1 من ادھر رکھ دیا، دوسرا من ادھر رکھ دیا، وہ برابر ہوں گے۔ لیکن اگر 1 من کے ساتھ 1 پاؤ اور رکھ دیا تو یہ کثرت ہو جائے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، کیونکہ خالق کائنات نے انسان کو پیدا ہی اپنی یاد کے لیے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ چاہتے تھے انی جاعل فی الارض خلیفہ، دنیا کے اندر میں اپنا قائم مقام، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر وہ میرا نام بلند کرے، اللہ اکبر کی صدا بلند کرے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدا بلند کرے۔ اس مقصد کے لیے خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا اور اپنی اوصاف انسان کے اندر رکھ دی۔ جہاں اللہ سمیع ہے وہاں انسان کو بھی اللہ نے سمیع بنا دیا۔ اللہ سننے والے ہیں تو انسان کو بھی خالق کائنات نے قوت سماعت عطا فرمائی۔
اللہ بصیر ہے، کیونکہ انسان اللہ کا نائب ہے۔ جیسے خانقاہ شریف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ کے سینکڑوں ہزاروں مرید ہوتے ہیں، لیکن جس کے اندر شیخ اپنی تشبیہ دیکھتا ہے کہ میں اتنے ہزار مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں، اتنے ہزار مرتبہ روزانہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں، 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرتا ہوں، اللہ تہجد کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، اشراق چاشت اوابین کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اب ان حالات میں ان ہزاروں مریدین میں سے فلانا بندہ میری تشبیہ رکھتا ہے، میرے 100% نقش قدم پہ ہے، تو حضرت شیخ اپنی دستار مبارک اتار کے ان کے سر پہ رکھ دیتے ہیں کہ اب میری تشبیہ اس کے اندر آ گئی۔ خالق کائنات نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ منتخب فرمایا، اس لیے اپنی تشبیہات انسان کے اندر رکھ دی، سماعت بھی رکھ دی، بصارت بھی رکھ دی۔ اور ایک عجائب بات ہے، قرآن ایک کتاب لکھی ایک عاشق رسول نے، اس نے ایک عجیب نکتہ اور اس میں شامل کیا کہ ایک اللہ رب العزت کی صفت ہے کن فیکون، کن فیکون، یہ صفت بھی خالق کائنات نے انسان کے اندر رکھ دی۔ انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ انسان نے بجلی تیار کی، بجلی تیار کرنے کے بعد بہت دور تک سینکڑوں ہزاروں میل تک اس کی تاریں بچھا دی۔ اب تھرمل پاور سے مین سوئچ آف کرتے ہیں، کن مین سوئچ آف ہو گیا، سینکڑوں میل بڑے بڑے شہر تاریکی میں چلے گئے۔ کن بٹن آن کیا، اس پہ پھر گھنٹوں نہیں لگتے، اس پہ کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا، اس پہ کوئی طاقت خرچ نہیں ہوتی، صرف بٹن آن کیا، جو بڑے بڑے شہر تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو روشنی مل جاتی۔ سبحان اللہ۔ یہ خالق کائنات نے انسان کے اندر اپنی کن فیکون والی صفت رکھ دی ہے۔ لیکن اہل دل لوگوں، ایک فرق واضح ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ خالق مسبب الاسباب ہے، انسان اسباب کو ہوتا ہے۔ اگر کان کے اندر انسان روئی دے دے تو سن نہیں سکتا، اگر آنکھ بند کر لے تو دیکھ نہیں سکتا، اگر اس کے ہاتھ بند کر دیے جائے تو بٹن کو ہاتھ لگا نہیں سکتا۔ انسان اسباب کا محتاج ہے اور خالق مسبب الاسباب ہے، اللہ الصمد و بے نیاز، ہر چیز سے بے نیاز۔ انسان اسباب کا محتاج ہے، خالق کائنات خود مسبب الاسباب ہیں، بے نیاز ہیں۔ اسی لیے اللہ چاہتے ہیں کہ جیسے میری منشا ہو، میرے خلیفہ کی بھی وہی منشا ہونی چاہیے، میری منشا کے مطابق چلے جیسے میں چاہتا ہوں۔ بلکہ ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے ہاں کوئی قاعدہ قانون نہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، او انسان نادان اکڑ کے نہ چلنا ورنہ میں تیرے پاؤں کی ہوا اکھیڑ دوں گا۔ اکڑ کے نہ چلنا، تکبر صرف میری صفت ہے۔ یہ چادر تکبر کی چادر صرف مجھے چہتی ہے۔ تم میری مخلوق ہو، تم میرے بندے ہو، تم عبد ہو، تم میرے غلام ہو۔ جیسے بندے کا تعلق آقا سے ہوتا ہے، اپنی اوقات میں رہ کے اسی طرح زندگی گزارو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں حجاج کرام مطاف کے اندر 3 چکر پہلے لگاتے ہیں، وہاں اسی قادر مطلق کا حکم ہے مسلمانوں ذرا سینہ اکڑا کے چلو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں حکم ہے ذرا اکڑ کے چلنا، کہیں حکم ہے سر جھکا کے چلنا۔ تو اللہ بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ جیسے میں کہوں ویسے اس کے مطابق سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، یہ خالق کائنات نے انسان کے جسم کے اندر ایک عضو بنایا جس کو دل کہا جاتا ہے۔ یہ اہل دل کا مجمع ہے۔ دل خالق کائنات نے بنایا، پیارے پیغمبر نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا
ہے اگر وہ ٹکڑا صحیح سالم ہو تو پورا جسم صحیح سالم ہوتا ہے، اگر وہ ٹکڑا ناکارہ ہو جائے، ٹکڑا کام کرنا چھوڑ دے تو پھر انسان ناکارہ ہوتا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا 6.5-7 فٹ کا انسان صحت مند کھڑے کھڑے گرا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ وہ میاں صحت مند تھا، اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کہتے ہیں جی ہارٹ اٹیک ہوا، اس کو دل کا دورہ پڑا اور وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ تو یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ارشاد فرمایا۔ آج سائنس ترقی کر رہی ہے، دل ہارٹ سرجری ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہارٹ سرجری کا پہلا آغاز میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شق صدر سے کیا تھا۔ تفسیر کا بات نہیں، میں اشارتاً یہ بات یاد کر رہا ہوں۔ اور جو تیز سواری، سپیڈ والی سواری، جہاں میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جہاں میری نظر ہوتی تھی وہاں براق کا قدم ہوتا تھا۔ تیز سواری کا بھی آغاز میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق سے ہمیں یہ سبق دیا۔ تو میرے دوستو، خیر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح سالم ہو پورا جسم صحیح سالم، اگر وہ ٹکڑا ناکارہ ہو جائے، ٹکڑا کام کرنا چھوڑ دے، فرمایا کہ انسان کا دل وہ کام کرنا چھوڑ دے تو سارا دل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ دل انسان کا ایسا خالق کائنات نے یہ بنایا صرف اپنے لیے کہ اس کے اندر میں بستا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بیت اللہ کعبۃ اللہ ہے جس کے ارد گرد حجاج کرام دیوانے مستانے طواف کرتے ہیں۔ ایک بیت اللہ حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا علی المرتضیٰ کی جامع مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر۔ اور ایک گھر، اللہ اکبر کبیرہ، اب ذرا سینہ کھول کے ٹکڑا سننا، ایک اللہ کا گھر، ایک بیت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہ زمینوں پہ ڈھونڈو، نہ آسمانوں پہ ڈھونڈو، نہ بین السماء والارض مجھے ڈھونڈنا، مجھے اگر ڈھونڈو تو مومن بندے کے دل پہ ڈھونڈنا۔ سبحان اللہ۔ قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ بڑا مہمان میلے کچیلے بدبودار گھر میں نہیں آئے گا۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے وہ پھیل جاتا ہے، جب تیسرا گناہ کرتا ہے اور پھیل جاتا ہے، حتیٰ کہ جب کثرت سے گناہ کرتا ہے تو انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اب دل کالا ہو گیا۔ اگر اللہ کے پیارے پیغمبر یہ فرما دیتے کہ میاں گدائی والو، جو قریشی والو، کارڈیالوجی سینٹر جانا، دل والی ہسپتال میں جانا اور وہاں جا کے ڈاکٹر سے آپریشن کرا کے کالا اتروا لینا، تو اس وقت سب سے مہنگا ترین آپریشن دل کا ہے اور دماغ کا ہے۔ تو غریب لوگ تو محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ خالق کائنات نے دین اسلام جو ہمیں عطا فرمایا یہ مکمل ضابط حیات ہے اور غریب امیر سب کے لیے یکساں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ غریب کے لیے اللہ کی رحمتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اصحاب صفہ میں سے یہ جو مساجد ہیں یہ بیت اللہ کی شاخیں ہیں، جو مدارس ہیں یہ صفہ کی شاخیں ہیں۔ اس وقت غریب لوگ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، وہ آقا کی خدمت میں آتے اور صفہ میں قیام پذیر ہوتے۔ جو بیت المال میں آتا تو پیارے پیغمبر کو عطا فرماتے۔ ایک موقع آیا کہ ایک طالب علم آقا کے سامنے گئے، اشک بار ہیں، درد دل کی آواز اٹھا
آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم غریب لوگ ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو تو دیکھو، اپنے عاشق رسول کو دیکھو کہ جب آپ نے مال مانگا تو دیواروں پر ہاتھ مارنے سب کچھ پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ عمر فاروق کو دیکھو کہ گھر کا آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عثمان ذی النورین کو دیکھو کہ 200 اونٹ مال کے لدے ہوئے پیش کیے۔ عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھو، یا رسول اللہ وہ تو دیگیں پکا رہے ہیں، وہ کھانے کھلا رہے ہیں، وہ کنویں خرید رہے ہیں، زکاتیں ادا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہماری تو اپنے کھانے کی روٹی نہیں، تو لہذا جو دنیا کے اندر ہمارا حال ہے آخرت میں لگتا ہے ہم بہت پیچھے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گدئی والو، میرے پیارے پیغمبر رحمت اللہ عالمین کے رحمت والے لب ہلے، فرمایا غریبوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، طالب علموں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں ارمان کرنے کی ضرورت نہیں، تم ایک عمل تم کرنا، خالق کائنات 500 برس پہلے تمہیں جنت میں داخل۔ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر تم کہنا، 500 برس ان سے پہلے تم جنت میں داخل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب عمراء صحابہ نے دیکھا کہ یہ جو صفہ کے طالب علم ہیں یہ نماز کے بعد کچھ ہونٹ ہلا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے حریص تھے، ہم بھی حریص ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ دین کے حریص تھے، اللہ کی رضا کے حریص تھے، ہم دنیا کے حریص تھے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں بھی ویسا حریص بنا دے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ یار تم نماز کے بعد کیوں منہ ہلا رہے ہوتے ہو، کیا پڑھ رہے ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں آقا نے نسخہ دیا ہے اور اس سے عمراء سے 500 برس پہلے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ کرام عمراء صحابہ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ صحابہ پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ یہ نسخہ تو ان کے پاس بھی آ گیا، تو اب کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے رحمت والے لب ہلے، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس پر اللہ کا فضل۔ تو میرے دوستو، یہ دین اسلام ایسا دین ہے جو غریب امیر کے لیے یکساں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے کہ دل پر کالک لگ گئی، اب اس کا علاج یہ ہے دل والی ہسپتال جا کے آپریشن کرانا، اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر غریب لوگ تو محروم ہو جاتے، لیکن یہ رحمت والا دین سب کے لیے یکساں ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کا سیکل ہوتا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ سِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کے لیے سیکل ہے، ہر چیز کے لیے ماننے والی چیز ہے، دل کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو پاک بھی کر دیتے ہیں، صاف بھی کر دیتے ہیں، اور پھر اپنا گھر بھی بنا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اسی لیے اللہ والے یہ سبق دیتے ہیں کہ میاں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھنا۔ یہ جو سلوک کا سبق ہے، آج بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ نیا طریقہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کھڑا ہوا طریقہ ہے۔ میرے دوستو، جب ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پہ جا کے دستک دیتے ہیں تو ہمیں آواز آتی ہے کہ احسان یہی تھا جو آج تصوف تم خانقاہوں میں کرا رہے ہیں۔ حضرت مولانا زکریا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ تصوف کیا چیز ہے، بلکہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ حضرت نے اپنی آپ لکھی میں لکھا کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، اور عالم بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، اور بڑا دنیاوی لحاظ سے ان کا مقام تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ شیخ الحدیث صاحب آپ یہ فرمائیں کہ تصوف کیا بلا ہے، تصوف کیا بلا ہے؟
تو آپ نے شیخ ندوی صاحب نے فرمایا کہ تصوف انما الاعمال بالنیات سے شروع ہوتی ہے اور ان تعبد اللہ کانک تراہ پر ختم ہوتی ہے۔ تصوف ایسا تزکیہ ہے کہ جو انسان کے اعمال کو ریاکاری سے ہٹا کے اپنے رب کے لیے خالص بنا دیتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس خالق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی کہ اے اللہ مکان تو ہم نے بنا دیا، اب اس میں مکین بھیجنا آپ کا کام ہے۔ مکین کون سے؟ جو چار اوصاف کے حامل ہوں، جو تیری آیات کی تلاوت کریں، تیری آیات کی تعلیم دیں، تزکیہ نفس کریں اور حکمت کا سبق سکھائیں۔ دین اسلام افراد اور تفرید سے بالا تر ہے، یہ حکمت اور مصلحت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور یہ صرف خانقاہوں سے یہ سبق ہے۔ اللہ والوں کی خدمت میں آ کے انتہا پسندی ختم ہوتی ہے، فرقہ واریت ختم ہوتی ہے۔ اللہ والے سکھاتے ہیں کہ دنیا جو کچھ کرو اپنے اللہ کے لیے کرو۔ حضرت امام یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، جب کسی پر اللہ راضی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی راہ ہدایت کے اسباب پیدا کرواتے ہیں۔ حضرت امام یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم گھر کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، گھر کے اندر ہمارا ماحول دیندارانہ ہے، تو کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر یہ طلب پیدا ہوئی، تڑپ پیدا ہوئی، اٹھے اور حضرت بہاؤالدین نقشبند سب کے رحمۃ اللہ علیہ جب کسی اللہ والے کا نام آئے تو رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے کہ خود بخود انوارات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا فائدہ اپنی جگہ ہوگا، لیکن ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ یہ جو اللہ والوں کو ہم اثار ثواب کرتے ہیں تو اس میں ان کو جو فائدہ ہونا ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ اپنا ہوتا ہے، اپنا فائدہ سمجھتے ہوئے اپنے مشاہد کو اثار ثواب کرتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اس وقت دسترخوان لگا رہے تھے، کھانا کھلانے کی تیاری فرما رہے تھے، تو حضرت نے دیکھا، فرمایا اور یعقوب تم بھی کھانا کھا لو۔ تو حضرت امام یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت میں تو روزے کی حالت میں ہوں، حضرت نے پھر بدی فرمایا یعقوب آ جاؤ، ریاکاری کے روزہ رکھنے سے کھانا کھا لینا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے قلب پر ایسی ضرب کاری لگی، ایسی ضرب مومن لگی کہ مجھے احساس ہوا کہ بچپن سے روزے بھی رکھتے تھے، بچپن سے نمازیں بھی پڑھتے تھے، بچپن سے ہم عبادات کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، ہمارے گھر کے اندر ماحول دیندارانہ تھا، لیکن اللہ والے کی صحبت میں آئے، آج پتہ چلا کہ جو کرو اللہ کے لیے کرو، جو کرو اللہ کے لیے کرو۔ اسی لیے کہا گیا یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر صد سالہ طاعت دے دیا۔ اللہ والے کی صحبت میں ایک لحظہ بیٹھنا 100 سال میری عبادت سے کیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی والے، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد، تھانہ بھون میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سب کے تو رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت یہ فرمائیں، ایک اللہ والے کا فرمان ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت میریا۔ اللہ والے کی صحبت میں ایک لحظہ بیٹھنا 100 سال میری عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ فرمائیں کہ اللہ والے کا فرمان ہے، یقیناً حق ہے، یقیناً سچ ہے، لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے اطمینان قلبی کے لیے پوچھتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ جس اللہ والے کا یہ فرمان ہے انہوں نے بخل سے کام کیا. اگر میں اس وقت موجود ہوتا، اگر میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس وقت ہوتا تو میں یہ کہتا، میری رائے یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لحظہ بیٹھنا لاکھ سال میری عبادت سے زیادہ بہتر. اس لیے کہ ایک نقطے کے اندر اللہ والے رخ بدل دیتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دنیا کی مثال اس لیے تاکہ ذرا جلدی بات سمجھ آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرین جا رہی ہے، ٹرین کے اندر سینکڑوں ہزاروں سوار موجود ہیں، 20 22 25 بوگی ہیں. اب ایک کانٹا بدلنے والے نے کانٹا بدلا، اس کا رخ کراچی کی بجائے کوئٹہ کی طرف ہو گیا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی وزیر مشیر نہیں ہوتا کانٹا بدلنے والا، درجہ چہاروں کا ملازم ہوتا ہے، لیکن اس نے کانٹا بدلا، اس کا رخ بدلا دیا. میرے پیارے آقا نے بھی کانٹا بدلا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو گردن لینے آئے تھے وہ گردن دے بیٹھے. تو میرے دوستو، اللہ والوں کی صحبت میں آ کے یہ سبق ملتا ہے کہ جو کرو سب اللہ کے لیے کرو. جب اللہ راضی ہو جائیں گے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کے بن جاتا ہے. اور ہم نے بہت دفعہ ایسے واقعات دیکھے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ والوں کی جن پر نظر کرم ہو گئی، اللہ رب العزت نے دین میں بھی عزت عطا فرمائی، دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی. اللہ رب العزت اس خانقاہ شریف کو قیامت تک آباد رکھے، ان کے انوارات برکات کو پورے عالم میں پھیلائے. حضرت شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، اب ان کا بیان ہوگا. سارے دوست محبت ذوق کے ساتھ تشریف رکھیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.